اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالبانہ والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے سے پہلے کسی کا مواخذہ نہیں کرتا اور ہدایت و رہنمائی فراہم کرنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء آیت نمبر 15۔ اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہیں کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اگر انسان کی ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نہ ہوئی ہوتی تو عقلاً انسانوں کو یہ حجت پیش کرنے کا حق پہنچتا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوا: ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزی، ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا تاکہ ذلت اور رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ عقلی کلیہ یہ ایک عقلی مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی حکم کے بیان کرنے سے پہلے کہ فلا دامر کا بجا لانا ضروری ہے یا اس امر کے ارتکاب سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے ترک کرنے پر مواخذہ کرنا درست نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو بتایا نہیں کہ سفر پر جانا ہے، تیاری کرو، اور تیاری نہ کرنے پر اس کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اس کلیے سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا عقلاً ضروری ہے، اور ہدایت بشر کے لیے نبوت کی ضرورت اس عقلی کلیے پر مبنی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے عقل کافی نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے، یہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے، لیکن اس آیت سے عقل سے بے نیازی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس آیت سے ایک عقلی کلیے اور مسلمہ حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔ رسولوں کے ذریعے حجت پوری ہونے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو اور اس میں بندے کی کوتاہی نہ ہو تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ عدل الہی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ اعتقادی مسائل میں سے خدا کا عادل ہونا ایک اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ عدل خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے ظلم نہ کرنے کی تعبیر خدا کی صفت عدل کو بیان کر رہی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، سورہ یونس کی آیت نمبر 43۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، سورہ فصلت کی آیت نمبر 49 ہے۔ تمہارا پروردگار کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا: فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خدا کبھی بھی ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوا: وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بلا و مصیبت کا عدل الہی سے منافات نہ رکھنا، انسان پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں عدل الہی کے منافی نہیں ہیں، اس لیے کہ بلائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ تو خود انسانی اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا: تم پر جو مصیبت پڑتی ہے سب تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم کی آیت نمبر 9۔ خشکی اور دریا میں جو فساد واقع ہوا ہے سب لوگوں کے برے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بندوں سے امتحان لینے کی 3 وجہ۔ ظالموں کو ادب سکھانا۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں ارشاد ہوا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ان کے نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزما رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔